اب اور بھی تو ہیں گناہ جن پہ خدا تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے. تو بعض نے 70 بیان کیے ہیں اور بعض نے 700 بیان کیے ہیں. مرحوم شہید ثانی نے شرح لمعہ میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ کتاب و سنت میں خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہو، نہی کیا ہو، نہ کرو یہ کام. حج کو پہلے سال انجام نہ دینا، تاخیر میں ڈالنا. پہلے سال جب انسان مستطیع ہو جائے تو حج پہ جانا واجب ہے. حج واجب فوری ہے، نہ جائیں گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہوں پہ اصرار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گناہوں پہ اصرار کرنے کا تکرار ہے گناہ. یہ چیزیں عرض کر دیا. آج جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا معیار دوبارہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تو ہم بھی دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو بحثیں ہوئی ہیں گناہوں کے صغیرہ یا کبیرہ ہونے کے سلسلے میں، تو عرض کیا کہ وہاں 2 عامل ہوتے ہیں کہ گناہ یا صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ. ایک عامل قبح فعلی ہے، خود گناہ کے اندر کس قدر برائی ہے. ظاہر برائی کے اعتبار سے گناہ ایک جیسے نہیں ہے، قباحت کے اعتبار سے، زشتی کے اعتبار سے سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں. جھوٹ بولنے کا گناہ اور ہے، تہمت کا گناہ اور ہے، زنا اور ہے. مثلا اس طرح کے فرق ہیں، زشتی میں فرق ہیں. اور کبھی قبح فاعلی کے اعتبار سے کہ فاعل انجام دینے والا کس بری نیت سے انجام دیتا ہے، یہ مہم ہے. اس وجہ سے گناہ کی زشتی اور قباحت بڑھ جاتی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یہ گزشتہ مباحث میں عرض کیا. اور یہ بھی وہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس تقسیم میں سارے گناہ کبیرہ ہیں اس عنوان سے کہ وہ خدا متعال کی نافرمانی ہے. تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز ہوتی نہیں ہے، بڑی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا گناہان صغیرہ بھی جو ہیں کبیرہ ہیں، اور کبھی کبیرہ بھی صغیرہ ہو جاتا ہے نسبی کے اعتبار سے، قبح فعلی اور فاعلی کے اعتبار سے. چونکہ گناہان صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو اس عنوان سے کہ وہ حدود الہی سے ہم نے تجاوز کیا ہے، سب کبیرہ ہے. اس عنوان سے سب کبیرہ ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں معلوم ہو چکی. گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کی پہچان کے لیے ایک ضابطہ ضروری ہے کہ کیا ضابطہ ہونا چاہیے، تاکہ اس ضابطے کے حوالے سے ہم یہ جان لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے. فرمایا کہ فقہ اسلامی، اخلاق اسلامی اور تفسیر کلام سب نے گناہوں کی تقسیم میں اپنے اپنے معیارات بیان کیے ہیں. بزرگان دین، علماء کرام، فقہائے اعظام نے باہر اپنی اپنی شرائط کے تحت انہوں نے صغیرہ کبیرہ کے لیے معیارات جو ہیں قائم کیا ہے. اور انہوں نے بہت سارے مفید اور ارزندہ ارزشمند مطالب بھی اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو اپنی جگہ ہمیں جا کر پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، بررسی کرنا چاہیے. لیکن بہترین معیار کبیرہ اور صغیرہ کی شناخت کے لیے وہی ہے کہ جو اخبار معصومین میں، احادیث معصومین میں وارد ہوا ہے. ہر وہ گناہ کہ جس سے خداوند متعال نے، شارع مقدس نے شدت سے منع کیا ہو، وہ کبیرہ ہے. خداوند متعال نے یا احادیث معصومین میں وہ گناہ جسے شدت سے منع کیا گیا ہو اور آتش دوزخ کا وعدہ دیا گیا ہو، وہ کبیرہ ہے. اور جس گناہ کے لیے اتنی شدت سے حکم نہ دیا ہو یا عذاب کا وعدہ نہ دیا ہو، صرف بتایا ہو کہ یہ گناہ ہے، تو وہ صغیرہ ہے. یہ معیار حضرات معصومین نے اپنے بیانات میں بیان فرمائے ہیں. بعض روایات میں اس معیار کو ذکر کرنے کے علاوہ، اس معیار کے علاوہ بھی کچھ گناہوں کو بعض خصوصیات کے ساتھ، بعض ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کبیرہ بیان کیا گیا ہے.
بعض گناہوں کا نام لیا ہے، کہا کہ یہ مثلا کبیرہ ہے، اور بعض نے 7 گناہ بیان کیا ہے بعنوان 7 موبقات، یعنی 7 بڑے گناہ، 7 موجبات یا نابود کنندہ 7 بڑے گناہ کے عنوان سے کبیرہ بیان کیا ہے انہوں نے اس طرح سے۔ یہاں ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ابن محبوب نے روایت کیا ہے کہ بعض شیعیان اہل بیت اطہار نے خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے گناہان کبیرہ کی تعداد اور تعریف اور توصیف کے بارے میں سوال کیا، تو ان کے جواب میں آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے لکھا کہ کبائر وہ گناہ ہوتے ہیں کہ خداوند متعال نے جن پر آتش دوزخ کا وعدہ دیا ہے، یا آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ انہی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ دیا ہے، اور جو بھی ان گناہوں کو ترک کر دے جن پر خدا نے عذاب کا وعدہ دیا ہے، خداوند متعال اس کے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، بس اس شرط کے ساتھ کہ توبہ کرنے والا، گناہ چھوڑنے والا مومن ہو۔ بس اس کے بعد آقا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے 7 گناہوں کو بعنوان 7 موجبات شمار کیے، یعنی 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نام لیا انہوں نے، اس میں ایک قتل نفس محترمہ ہے، ایک ایماندار مومن مسلمان کی جان لینا، قتل کرنا، یہ ان میں سے ایک ہے۔ عقوق والدین دوسرا بڑا گناہ، عاق والدین بہت بڑا گناہ ہے، قرآن مجید میں احادیث اہل بیت اطہار میں شدت سے اس بارے میں گفتگو ہے۔ 2 تیسرا گناہ ربا خواری ہے، سود خوری، سود کھانا، اور 4تھا گناہ اس میں تعرب بعد الہجرت بیان کیا ہے، اس کو تو سمجھتے ہو، تعرب بعد الہجرت، اگرچہ ہم نے یہاں پہ شاید 1 مہینہ اس پہ احکامات بیان کیے تعرب بعد الہجرت کے سلسلے، ایک اسلام یعنی اس میں ایک مرتد ہونا بھی شامل ہے۔ تعرب بعد الہجرت یعنی مسلمان ہونے کے بعد واپس دور جاہلیت کی طرف جائے، اور اس کی تعریفیں زیادہ ہیں۔ یا ایسا کام کرے کہ انسان ایسی جگہ چلا جائے جہاں اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے، کسی ایسے شہر میں، کسی ایسے ملک میں جائے جہاں اپنے دین کے مطابق عمل نہ کر سکے، روزے نہ رکھ سکے، نماز نہ پڑھ سکے، مثلا اپنے دین کے اپنے عقیدے کے مطابق نہ جی سکے، وہاں جانا تعرب بعد الہجرت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اصل میں وہاں سے شروع ہوا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو لوگ دیہات تھے جہاں وہ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے بعد احکام وغیرہ دین وغیرہ سیکھے، اور مثلا اس کے بعد کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، تعرب بعد الہجرت، واپس اعرابی بن گئے، یعنی واپس جاہلیت کے دور میں گئے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اس میں بدترین عنوان وہی مرتد ہونا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے۔ 4تھا گناہ یہ تعرب بعد الہجرت، اور 5واں تہمت ہے، تہمت زنا، پاک دامن عورتوں کی نسبت۔ یہ جو گالیاں سنتے ہیں آپ، بعض لوگ ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں، اس میں یہی تہمت ہے، تہمت دی جا رہی ہے، پاک دامن خواتین پہ تہمت دی جا رہی ہے، وہ بھی زنا کی تہمت دی جا رہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال یہ 5 یا 6، اور اسی طرح جو ہے 6ٹھا غالباً مال یتیم کا کھانا ہے، کہ خدا تعالی نے عذاب جہنم کا وعدہ دیا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال قریب بھی نہ جانا۔ اور 7واں جنگ سے فرار ہونا، اسلامی دفاعی جنگ ہو یا جنگ ابتدائی ہو، پیغمبر معصوم کے حکم سے ہو، بھاگنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تو یہ 7 گناہ اصول کافی میں 2 جلد میں آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بیان کیا، یعنی یہ معیار، بھائی گناہان کبیرہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ
خداوند متعال نے ان گناہوں پہ شدت سے جو ہے عذاب الہی کا، عذاب جہنم کا، عذاب آخرت کا وعدہ دیا ہے. یہ مثلا معصومین نے فرمایا. تو ان میں ایک تعرب بعد الہجرت بیان کیا، یعنی دوبارہ اعرابی بننا، دوبارہ اسی دور جاہلیت کی طرف جانا، مراکز دینی میں آنے کے بعد، دین سے آشنا ہونے کے بعد بھاگ جانا، مثلا یہ چیزیں ہیں. اس کی تفصیل پھر خیر آ جائے گی. تو ان صاحب کتاب نے فرمایا بہترین معیار، اگرچہ فقہ اور اخلاق وغیرہ وغیرہ کے جو ماہرین انہوں نے اپنی جو ہیں اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے معیارات بیان کیے ہیں، لیکن جو معصومین نے بیان کیا وہ یہ ہے جنہیں سبع موبقات کے نام سے بیان کیا ہے. اب گناہان کبیرہ کی تعداد میں اختلاف ہے کہ تعداد کتنی، یہی 7 ہیں یا کچھ اور بھی ہیں. اب بعض نے اس معیار کے مطابق 7 تو آقا محمد جعفر علیہ السلام نے گنا، اب اور بھی تو ہیں گناہ جن پہ خدا تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے. تو بعض نے 70 بیان کیے ہیں اور بعض نے 700 بیان کیے ہیں. تو اب اس میں اختلافات ہیں. مرحوم شہید ثانی نے شرح لمعہ میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ کتاب و سنت میں خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہو، نہی کیا ہو، نہ کرو یہ کام، مت کرو یہ کام، کہتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے. جو ہے شارع مقدس نے باقاعدہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے مرتکب ہونے پر عذاب کا وعدہ بھی دیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ کبائر کی تعداد 700 تک ہو سکتی ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ واقعیت کے نزدیک ہے کہ 700 کے قریب گناہ ہیں جن پہ عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے. یہ شہید ثانی کا قول ہے شرح لمعہ میں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے بعض گناہان کبیرہ کی فہرست جاری کر دی ہے، جیسے قتل، زنا اور قوم لوط والا عمل، یعنی مردانہ زنا، جس کو میں ایسے عرض کر رہا ہوں. اب یہ اور اسی طرح قوادی، اب یہ بعض چیزیں وضاحت نہیں کر سکتے. مثلا اسی طرح مثلا نشاور چیزوں کا پینا، شراب، بنگ، چرس اور چوری، تہمت، زنا کی تہمت پاک دامن عورتوں پہ. والذین یرمون المحصنات، یہ اسی آیات اسی بارے میں. جنگ سے بھاگنا، جھوٹی گواہی دینا، عاق والدین، خداوند متعال کے مکر و تدبیر سے بے خوف رہنا، نا امید ہونا رحمت خداوند متعال سے، لوگوں کا مال غصب کرنا، اور خدا، رسول اور اہل بیت پہ جھوٹی بات کی نسبت دینا، کسی مسلمان کو بغیر شرعی جواز کے مارنا، یا پھر جو حقیقی حق کی گواہی کو چھپانا، رشوت دینا لینا، ظالم کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، یعنی کسی مسلمان کے خلاف کسی ظالم کی مدد کرنا. اب وہ بہت سارے ہو سکتے، کسی حاکم کی مدد کریں، کسی جج کی مدد کریں، کسی وکیل کی مدد، تاکہ کسی مسلمان کو محکوم کر دے، مدد کرنا یہ چیزیں. زکوٰۃ نہ دینا، حج کو پہلے سال انجام نہ دینا، تاخیر میں ڈالنا. پہلے سال جب انسان مستطیع ہو جائے تو حج پہ جانا واجب ہے، حج واجب فوری ہے، نہ جائیں گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور اسی طرح سے سور کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا، اور شاہراہوں میں اور راہوں میں لڑائی جھگڑا اور ناامنی پھیلانا، اور اسی طرح سحر و جادو وغیرہ. اس طرح کی ایک فہرست انہوں نے جاری کر دی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہان کبیرہ میں سے ہے. اب اس میں شاید 20-30 تو بیان ہو چکے. انہوں نے کہا کہ 700 تک ہو سکتی ہے.
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سارے گناہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ خداوند متعال شارع مقدس کی طرف سے تحدید بیان ہوئی ہے، دھمکیاں دی ہے، عذاب کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ رحمت خدا سے مایوس ہونا اور مکر الہی سے امان میں ہونا، قتل نفس، حقوق والدین اور قذف مومن پہ گناہ کی زنا کی تہمت لگانا، مال یتیم کا کھانا بغیر شرعی اجازت کے یا جنگ سے بھاگنا اور سود خوری اور سحر و جادو، کہانت معلوم ہے، غیب گوئی نہ کہ غیبت، غیب گوئی کچھ افراد ہوتے ہیں جو جنات سے رابطے میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، کہانت حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ اس طرح زنا، لواط، چوری، خصوصاً غنائم جنگی کی چوری اور جھوٹ بولنا اور فرائض کا ترک کرنا۔ فرائض کے ترک میں آپ کتنے واجبات ترک ہو سکتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے یہ جو عرض کیا کہ اولین سال استطاعت میں حج پہ نہ جانا بغیر عذر شرعی کے، اور جھوٹی گواہی دینا یا حق کی گواہی کو چھپانا، اور شراب پینا، بیعت شکنی، امام معصوم کی بیعت کر کے توڑ دینا، اور عہد شکنی خدا کے ساتھ ہو یا نمائندگان خدا کے ساتھ، مثلا قطع رحم، تعرف بعد از ہجرت مانا کر دیا آپ کی خدمت میں، اسی طرح اللہ رسول وغیرہ پہ باندھنا۔ یہ بعض چیزیں انہوں نے کہا کہ اس پہ شدت سے خداوند متعال نے نہیں کی ہے اور عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے، یعنی اب ان میں سے بھی خاص یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنتیں، مستحبات، ان کا ترک کرنا، اور زیادہ تر پانی بند کرنا لوگوں کے لیے، پانی جتنا چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑتے، کم کر دیتے ہیں نا لوگوں کے پانی، کہ پانی مثلا فراوان ہے آپ کم کر دیتے انہیں، اگرچہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں لیکن پانی کم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پانی کم نہیں کرنا، ہمارے گاؤں میں یہ مسائل بہت ہیں، پانی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، گاؤں کو پانی نہیں دیتے، ہم نہیں دیں گے پانی، ان کو مجبور کر دیتے ہیں بہرحال۔ اور اسی طرح سے پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہ کرنا، اب واش روم میں احتیاط کرنی چاہیے، ایک یہ، اور ایسے اعمال انجام دینا کہ دوسرے ان اعمال کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں دے کہ دیکھو کیا بچہ پالا ہے، یعنی ماں باپ پہ انگلی اٹھائے، ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور وصیت میں کمی بیشی کرنا وغیرہ، اس طرح سے کہ وارثین کو حق سے محروم کیا جائے وصیت میں جھوٹ وغیرہ بول کے، اور اسی طرح سے جو ہے قضائے الہی پہ ناراض رہنا، خداوند متعال کے فیصلے پہ، کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا، کسی کو دونوں دیا، کسی کو کچھ بھی نہ دیا، کسی کو لاکھوں میں رکھا، کسی کو ہزاروں میں رکھا، کسی کو اربوں میں رکھا، مثلا ناراض ہونا کہ خدا اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، مثلا یہ بہت ساری چیزیں، یہ نارضایتی، یا پھر قضا و قدر الہی پہ اعتراض کرنا، اسی طرح حسادت، دشمنی مومنین کے ساتھ، اور الحاد، کفر، مکہ و مدینہ کی بے احترامی وغیرہ، سخن چینی، چغلی، اور مومن کے اعضاء کاٹنا، کان کاٹے، ناک کاٹے، مسئلہ کرے، یا مثلا اس طرح سے بغیر شرعی جواز کے، مردار کا گوشت کھانا، اور نجاسات کا کھانا، اور قوادی، زنا کے لیے مقدمہ فراہم کرنا گناہ کے لیے، مہارا اس کی وضاحت ضرورت نہیں ہے، اور گناہان صغیرہ پہ اصرار کرنا، اور امر بمنکر کرنا، نہی از معروف کرنا، برے کاموں سے کا حکم دینا، اچھے کاموں سے روکنا، جو کہ اب عام ہو رہا ہے، حتیٰ مسلمان ممالک میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہے، برائیوں کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی امان، یہ چیزیں۔ اور اسی طرح سے خلف وعدہ خلافی کرنا، اسی طرح خیانت کرنا، مومنین پہ لعن کرنا، گالی دینا،
مومنین کو اذیت و آزار پہنچانا اور اپنے خدمت گزاروں کو زیادہ تنبیہ کرنا، جو آپ کے ہاں کام کرتے ہیں انہیں زیادہ تکلیف دینا، مثلا تنبیہ کے طور پہ زیادہ سخت گیری کرنا، حد سے زیادہ انہیں جو ہے ان کی تعذیب کرنا، مثلا مارنا پیٹنا، یہ چیزیں. اور اسی طرح سے پانی روکنا، جنہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے مباح پانی روک لیتے ہیں، مثلا پینے نہیں دیتے اس طرح سے، یا لینے نہیں دیتے اس طرح سے. اور سد معابر، گلیوں کا بند کرنا، سڑکوں کا بند کرنا، مومنین تو اس میں فخر کرتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ میں لکھا ہوا ہے. اب یہ تو انہوں نے لکھا، اور یہ بھی شہید ثانی کے حوالے سے لکھا ہے. خدا کی پناہ. سد معابر ہیں، سد معابر عمومی. اور گھر میں جو ہے بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنا. بیوی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے اپنے حقوق. وقت پہ ان کو قرآن پڑھانا چاہیے، وقت پر ان کو اسکول بھیجنا چاہیے، وقت پر انہیں کپڑے دینا چاہیے، وقت پہ ان کو کھانے پینے کے اسباب فراہم کرنا چاہیے. اسی طرح بیوی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے ساری رات آپ عبادت میں بھی رہیں اور ان کے حقوق ادا نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے. ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. کبھی ان کو چھٹی پہ لے جانا ہے، کبھی ان کو گھمانے لے جانا ہے، کبھی ان کو مختلف کھانے ان کو دینا چاہیے، مثلا مختلف یہ چیزیں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے. اسی طرح تعصب بیجا، آج صرف فہرست عرض کر رہا ہوں. تعصب بیجا، ناحق کسی کی حمایت کرنا، یہ یہاں عام ہے کیونکہ ہمارا امیدوار ہے، بس آپ اس کی حمایت میں جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، سب کچھ کی بیجا حمایت کرتے ہو. یا رشتہ دار ہونے کے ناطے، حق اس کے ساتھ ہو یا نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یا دوست ہونے کے ناطے، یا ہم زبان ہونے کے ناطے، یا ہم علاقہ ہونے کے ناطے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کو تعصب بیجا، یہ بھی حرام ہے اور بڑے گناہوں میں شامل ہے. ظلم کرنا، یہ تو سب کو معلوم ہے. بے وفائی کرنا، نفاق، دروئی، منافقت، یہ تو معلوم ہے قرآن میں. اور مومن کی تحقیر کرنا، ان کی تفصیل، سب کی تفصیلات موجود ہیں اور پڑھنا چاہیے ہمیں. ایک دوست تھا ہمارا، انہوں نے چارٹ بنایا تھا. سید محمد شیرازی کی ایک کتاب ہے، توضیح المسائل ہے ان کا. ان کی توضیح المسائل میں چند چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک تو میراث کا مسئلہ حل کیا ہوا ہے. ہر قسم کا میراث کے لحاظ اس میں دیکھ کے معلوم کر سکتے کس کو کتنا حصہ ملے گا. عربی میں، اردو میں ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ان گناہوں کی فہرست لکھی ہے. تو ایک دوست نے چارٹ بنایا تھا، ڈبے مبے بنا کے ہر ایک میں ایک ایک گناہ لکھا تھا اس زمانے میں، جبکہ یہ ابھی یہ بڑے بڑے پرنٹ نہیں ہوتے تھے. وہ اس میں اچھا، اس میں ایک دفعہ اگر دیکھ سکے بہت اچھا ہے. منافقت، مومن کی تحقیر، مومن کو ذلیل کرنا، تحقیر کرنا. اور مومنین کی عیب جوئی، یہ بھی معلوم ہے بہت سخت تنبیہات اس سلسلے میں اہل بیت کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. اور مومنین کی سرزنش کرنا، حتیٰ گناہ کرنے پہ بھی سرزنش کرنا جائز نہیں ہے. ایک بندے نے گناہ کیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو امر میں معروف نہی از منکر کا حق ہے، سرزنش کرنے کا حق نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا. وہ حدیث آپ کو خدمت میں عرض کیا میں نے کہ اگر مومن کی سرزنش کیا، تحقیر کیا کہ یہ کیا کیا تم نے، ابھی برا بلا کہنا شروع کریں تو فرمایا کہ تم خود اسی کام میں مبتلا ہو جاؤ گے. سرزنش جائز نہیں ہے. ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اب تو ہر چیز جائز، اس کے بارے میں بولیں بھائی یہ کیا کیا تم نے، وہ کیا کیا. سرزنش نہیں کرنی چاہیے. صرف اتنا کہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں کیا، مثلا نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک نہی از منکر ہو جائے. اگر منکر انجام دیا ہے، اگر واجب کو چھوڑا ہے تو امر معروف کریں گے کہ بھائی نماز واجب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثلا سرزنش کی حد تک نہ، سرزنش اور ملامت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح افطرا پردازی، جھوٹ باندھنا ان کی طرف حرام ہے. سوء ظن بھی حرام ہے. بدگمانی کسی مومن کے بارے میں، اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے چور ہے. شکل سے کیسے معلوم ہوتا ہے چور ہے؟ اگرچہ اس کی شکل ہمیں اچھا نہ لگے، ہم نے دیکھا ہے
جس کو ہم سمجھتے تھے بالکل آخری بندے، آخری درجے کا بندہ ہے، وہ پہلے نمبر کا بندہ تھا. جب اس نے بتایا کہ وہ کیا ہیں، وہ سارے منہ کھول کے رہ گئے. لیکن ممکن ہے کہ اس کا حلیہ اس طرح سے ہو کہ غریب لگے، فقیر لگے، تو ہمیں سرزنش نہیں کرنی چاہیے، سوء ظن نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں یہ حتماً چور ہے. ہمیں کیا معلوم حتماً چور ہے، شاید ہم بھی مبتلا ہوں اسی چیز میں، تو نہیں کرنی چاہیے. یار ہمیں کیا پتہ ہے وہ یہ کیا ہے. ہمارا سوء ظن کسی کے بارے میں بھی جائز نہیں ہے، حرام. اور مومن کو ڈرانا دھمکانا یہ بھی حرام ہے. کم فروشی سب کو معلوم ہے. اور ترک امر میں معروف، جہاں آپ مومن کو حکم دے سکتا ہو معروف کا، منکر سے روک سکتے ہو، وہاں روکنا واجب ہے. اور فساق و فجار کی محفلوں میں بیٹھنا، بے نمازوں کی، شراب خوروں کی، جوئے بازوں کی محفل میں جا کے بیٹھنا کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں، میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، میرے دوست ہیں یہ سب، یہ پیتے ہیں ہم نہیں پیتے. محفل میں بیٹھنا حرام ہے آپ کے لیے، ان کے ساتھ دوستی حرام ہے. تو یہ چیزیں، خصوصاً شراب خوروں کی محفل میں بیٹھنا. اور دین میں بدعت گزاری بہت بڑے گناہوں میں. دین میں ایسی چیز نہیں ہے ہم نے اس کو دین کے عنوان سے ڈالنا شروع کر دیا، بھائی یہ دین ہے، اس کو مثلا کوئی بھی ایسی چیز. اور اہل بدعت کے ساتھ ہم نشینی بھی حرام ہے. اور گناہوں کو چھوٹا سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. قمار بازی، جوئے بازی اور حرام چیزوں کا کھانا. امر بمنکر سے لے کر تا آخر تک فرمایا کہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں کبیرہ ہونے کا احتمال ہے. یہاں جو انہوں نے شمار کیا ادھر جو ہے ترک امر معروف سے لے کر ادھر تک، یہ ایک فہرست انہوں نے دی ہے، کہا کہ ان سب میں یہ احتمال ہے کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. بہرحال آخری یہ کہ تعداد گناہان کبیرہ کاملاً مشخص نہیں ہے، یا شاید مبہم ہے، واضح نہیں ہے کہ ان کی تعداد مبہم ہے ہمارے لیے. یہ شاید اس لیے ہے کہ ہمیں ہر گناہ کے بارے میں سننا، شاید یہ بھی کبیرہ ہو، شاید یہ بھی. بعض نے 700 تک گنا، بعض نے صرف 7 تک گنا. تو وہ 7 کو تو آپ لے لیں، پھر آگے 700 تک یا کم از کم 70 تک ڈرتے رہیں کہ یہ بھی کبیرہ ہو سکتی، یہ بھی کبیرہ ہو سکتی. یہ شاید اس لیے خداوند متعال نے مبہم رکھا ہوا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا کس کو معلوم ہے؟ کچھ کہتے ہیں 6 ہیں، تو کچھ کہتے ہیں 5 ہیں، تو کچھ 4 کہتے ہیں تعداد اللہ کو معلوم، نہیں بتاتے خداوند متعال. اسی طرح اب وہاں ششپنج میں جس طرح رہتا ہے یہاں بھی اسی طرح سے. بھئی گناہ کے بارے میں تم ششپنج میں رہو کہ شاید یہ کبیرہ ہے، تاکہ چھوڑ دینا انسان. بہرحال یہ ہے. جس طرح شب قدر مبہم ہے، 19ویں کی رات ہے، 21ویں کی ہے، 23ویں کی، یا شاید 24ویں، کبھی 27ویں. کہا کہ ان سب کو شب قدر جانو. اسی طرح سے یہ بھی ہے تاکہ انسان 19ویں سے لے کر، بعض لوگ اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ شاید ہمیں پہلی معلوم کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. یہ احتمال موجود ہے کہ ایک دن پہلے رمضان کی پہلی تھی، چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگلے دن ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں وہی پہلا دن ہو، تو وہ ایک دن پہلے شب قدر کریں گے. شب قدر آج 19ویں ہے تو وہ 18ویں کو کرے گا. شب جو ہے شب جو 18ویں کی جو رات آتی ہے، پھر 19ویں کی رات پھر کرے گا، شاید اگلا دن پہلی ہے. اب اس کے بعد وہ 23ویں میں بھی یہی کام کرے گا، 19ویں میں بھی، 21ویں میں بھی یہی کام کرے گا، 20 کو بھی کرے گا، 19 کو بھی کرے گا، 23 کو بھی کرے گا، 22 کو بھی کرے گا، پھر آگے 24 کو بھی کرے گا. کبھی پہلی اس طرح ہو جائے تو ایک دن آگے چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے جس دن ہم نے پہلی قرار دی وہ پہلی نہ ہو، اگلے دن ہو. تو وہ بعض لوگ جو ہے 18ویں سے لے کر آخر تک شب قدر مناتے ہیں کہ شاید اب ان میں رد بدل ہو چکی ہے. حقیقت حال خدا کو معلوم ہے، ہم تو خیر حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اس لیے وہ تو یہ احتمال ہے کہ کوئی ایک شب قدر ہے
اہل بیت نے فرمایا سب کو مانو، ان 3 راتوں میں حتماً شب قدر انجام دو تاکہ شب قدر کو درک کر سکیں۔ تو بعض لوگ، میں نے پڑھا، بعض لوگ پورے رمضان المبارک میں شب قدر کے اعمال انجام دے دیتے ہیں مہم ترین راتوں میں کہ ہم درک کریں گے، کہیں نہ کہیں تو شب قدر مل ہی جائے ہمیں۔ اسی طرح گناہان کبیرہ کو مبہم رکھا ہے تاکہ ہر گناہ کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ شاید یہ بھی کبیرہ ہے اور اسے چھوڑ دیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔